چلے فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک سولوشن موجود ہے جس میں سالوینٹ پانی ہے اور سلیوٹ شراب، استغفر اللہ، میرا مطلب ایتھنال ہے۔ تو یہ یہاں پر ہمارا سولوشن موجود ہے اور فرض کریں کہ یہ 10% ایتھنال ہے اور فرض کریں کہ اس میں یہ باقی حصہ پانی ہے۔ اب جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کسی طرح ایسی چیز حاصل کر سکیں جس میں 15 یا 20 یا 30% ایتھنال ہو۔ تو ہم یہ کیسے کریں گے؟ اس کا جواب اس حقیقت پر مبنی ہے کہ ایتھنال اور پانی کے بوائلنگ پوائنٹس مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایتھنال کا بوائلنگ پوائنٹ تقریباً 78 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے جبکہ پانی کا بوائلنگ پوائنٹ 100 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ لہٰذا پھر ایتھنال اور پانی کے مکسچر کا بوائلنگ پوائنٹ ان دونوں کے بیچ کا کوئی بوائلنگ پوائنٹ ہوگا، اور اس طرح آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم اس سولوشن کو گرم کریں گے۔ ہم ایتھنال کے بوائلنگ پوائنٹ سے آگے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم پانی کے بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچیں یہ سولوشن اس سے پہلے ہی ابلنا شروع کر دے گا، اور چونکہ ایتھنال کا بوائلنگ پوائنٹ کم ہوتا ہے تو بخارات یعنی ویپرز کے مکسچر میں 10% سے زیادہ ایتھنال ہوگا، اور اگر آپ ان بخارات یا ویپرز کو گاڑھا کریں یا کنڈینس کریں تو آپ کے پاس ایک ایسا سولوشن آ جائے گا جس میں 10% سے زیادہ ایتھنال ہوگا۔ خیر، تو ڈسٹیلیشن اسی سب کے بارے میں ہے۔ تو آپ اس طرح نظر آنے والی چیز کے ساتھ یعنی اس سارے سیٹ اپ کے ساتھ ڈسٹیلیشن کر سکتے ہیں۔ شروع میں یہ تھوڑا پیچیدہ لگتا ہے، لیکن ایک بار جب آپ واقعی میں سمجھ جائیں گے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے تو پھر یہ کافی آسان لگے گا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اصل سولوشن کو یہاں ڈالیں گے، پھر اسے گرم کریں گے۔ اکثر آپ اسے تیل میں یا آئل باتھ میں گرم کر رہے ہوتی ہیں۔ یہ یہاں اس پیلے رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے چونکہ تیل آسانی سے بخارات میں تبدیل نہیں ہوتا اور یہ حرارت کو اچھی طرح سے تقسیم کر دیتا ہے۔ پھر ہم اسے گرم کرنا چاہتے ہیں تاکہ سولوشن ابلنا شروع ہو جائے۔ تو یاد رکھیں کہ اس کا بوائلنگ پوائنٹ 78 ڈگری سیلسیس اور 100 ڈگری سیلسیس کے درمیان کا کوئی پوائنٹ ہوگا۔ یہاں آپ کے پاس یقینی طور پر پانی کے کچھ مالیکیولز ایسے ہوں گے جو بخارات میں تبدیل ہو رہے ہوں گے، لیکن اس درجہ حرارت پر جو کہ ایتھنال کے بوائلنگ پوائنٹ سے زیادہ ہے، ہمارے پاس ایتھنال کے مالیکیول زیادہ پروپورشن میں بخارات میں تبدیل ہو رہے ہوں گے، اور پھر یہ بخارات کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس طرح یہ بخارات یہاں اس چیمبر میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے، اور اس چیمبر کو بنیادی طور پر کنڈینسر کہا جاتا ہے۔ تو اکثر بخارات کو اس سے الگ کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر ہم یہاں ٹھنڈا پانی اس ٹیوب کے ارد گرد گزارتے ہیں جو اکثر اوقات شیشے کی ٹیوب ہوتی ہے۔ کبھی ہم اسے ٹھنڈی ہوا سے بھی ٹھنڈا کر سکتے ہیں، لیکن یہاں آپ کے پاس ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، ٹھنڈا یک پانی، اور یہ یہاں اس ٹیوب کے ارد گرد جا رہا ہے۔ یہ ٹیوب کے اندر اصل ہوا کے ساتھ نہیں مل رہا، اور پھر یہاں اس ٹیوب سے پانی نکل رہا ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ یہ پانی اس ٹیوب میں درجہ حرارت کو کم کرتا ہے، اور اس طرح آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو بخارات یہاں اندر آتے ہیں جس میں ایتھنال اور پانی دونوں ہوتے ہیں، اس میں ایتھنال کے بخارات کا پروپورشن یعنی کہ ان کا تناسب ہمارے اصل سولوشن میں موجود ایتھنال کے بخارات سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ لیکوڈ شکل میں واپس کنڈینس ہو جاتے ہیں، اور پھر جو مواد باقی بچتا ہے وہ یہاں موجود اس چیمبر میں جمع ہو جاتا ہے جسے ہم کلیکشن چیمبر کہتے ہیں۔ جمع کرنے والا چیمبر یا کلیکشن چیمبر بہت ہی ٹھنڈے، اکثر آئس بات سے گھرا ہوتا ہے تاکہ یہاں بخارات کو کم سے کم کر سکیں۔ اب اس میں کتنا ایتھنال ہوا، یہ چیز اس بات پر منحصر کرتی ہے کہ آپ نے پورا میکانزم کتنی اچھی طرح سے کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس سیمپل میں آپ کے پاس یہاں 20% ایتھنال یا پھر 30% ایتھنال ہو، لیکن اب بھی یہاں کچھ پانی موجود ہوگا جو یہاں اوپر آ جائے گا اور کنڈینس ہو جائے گا اور پھر واپس نیچے چلا جائے گا۔ اب اگر آپ ایتھنال کا خالص یا پیور سیمپل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو کرتے ہی چلے جائیں گے۔ آپ کو یہاں جو کچھ ملے گا اسے آپ یہاں جمع کریں، پھر اسے لے کر اس کے بوائلنگ پوائنٹ تک گرم کر لیں۔ اب اس کا بوائلنگ پوائنٹ پہلے والے سولوشن کے بوائلنگ پوائنٹ سے تھوڑا کم ہوگا چونکہ اس کے پاس ایتھنال کا پروپورشن زیادہ ہے۔ پھر آپ کو یہ عمل بار بار کرنا ہوگا۔ اس طرح جب جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو ایتھنال کا خالص اور خالص ترین سیمپل ملے گا۔
اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے چونکہ یہ بہت زیادہ تھکا دینے والا عمل ہے اور ساتھ میں جب یہ پورا میکانزم ختم ہوگا تو اس میں کافی چیزیں ضائع بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کی بجائے ایک چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے فریکشنل ڈسٹیلیشن۔ فریکشنل ڈسٹیلیشن کیا ہوتی ہے کہ اس میں ایک ہی وقت میں متعدد ویپرائزیشن اور کنڈنسیشن سائیکل چل رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ خالص ترین سیمپل مل سکے۔ آپ یہ متعدد ویپرائزیشن اور کنڈنسیشن سائیکل اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ اس ٹیوب میں کچھ بخارات یا ویپر دیں تاکہ یہاں کچھ کنڈنسیشن ہوتی رہے اور پھر اس میں سے کچھ دوبارہ بخارات بن جائیں گے اور کچھ واپس نیچے یہاں گر جائیں گے، اور وہ حصہ جو دوبارہ بخارات بنتا ہے اس کے پاس ڈسٹیلیٹ کا زیادہ پروپورشن ہوتا ہے اور اس ڈسٹیلیٹ کا بوائلنگ پوائنٹ بھی کم ہوتا ہے۔ اس طرح اسی کالم کے اندر اس کنڈنسیشن اور ری ویپرائزیشن کے متعدد سائیکل ہو رہے ہوتے ہیں اور اس طرح آخر میں آپ کے پاس اپنے ڈسٹیلیٹ کا خالص ترین سیمپل ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔